دکن کے دوسرے بڑے شاعر کے طور پر سراج اورنگ آبادی کا نام لیا جاتا ہے۔ سراج اورنگ آبادی کا دور 1712 سے 1764 تک ہے۔ نام سید شاہ سراج الدین حسینی اور سراج تخلص تھا۔ اورنگ آباد میں 1712 میں پیدا ہوئے۔ سراج کے آباء و اجداد میرٹھ کے رہنے والے تھے۔ سراج نے اپنا حال منتخب دیوانہا 1755 کے دیباچہ میں لکھا ہے۔ منتخب دیوانہا میں سراج کے متقدمین و معاصرین شعراء کے فارسی کلام کا انتخاب ہے۔ یہ سراج کی آخری تصنیف ہے۔ سراج پر 12 برس کی عمر میں جذب و دیوانگی کی کیفیت طاری ہوئی اور 7 برس تک جاری رہی۔ اسی حالت بے خودی میں سراج اکثر فارسی کے اشعار کہا کرتے تھے۔ سراج کو شاعری میں ولی کا وارث اور دکن کا دوسرا بڑا شاعر مانا جاتا ہے۔ سراج کی شاعری کو ولی دکنی کی شاعری کی توسیع بھی کہا جاتا ہے۔ سراج کو سید حمزہ سے تلمذ حاصل تھا اور 19-20 سال میں شاہ عبدالرحمن چشتی کے وہ مرید ہوئے۔ یہی دور سراج کے اردو شاعری کے آغاز اور عروج کا ہے۔ سراج اورنگ آبادی نے شاہ عبدالرحمن چشتی کے کہنے پر 24 سال کی عمر میں شاعری ترک کر دی تھی۔ سراج کے کلام میں ان کے بچپن کے دوست عبدالرسول خاں کی طرف اشارہ ہے۔ سراج اورنگ آبادی کے یہاں ہر ہفتے محفل سماع منعقد ہوتی تھی، جس میں شہر کے عوام و خواص جمع ہوتے تھے۔ سراج کے معاصرین میں آبرو، ناجی، مرزا مظہر، حاتم، مضمون، تاباں، فغاں، فائز اور میر وغیرہ ہیں۔ میر اور میر حسن نے اپنے تذکرے میں سراج کا ذکر کیا ہے۔ سراج اورنگ آبادی کی شاعری میں دکنی اور فارسی کے دونوں رنگ الگ الگ دکھائی دیتے ہیں۔ ولی کے بعد غزل گو شعراء میں سب سے زیادہ الفاظ و استعارات سراج نے معشوق کے لیے استعمال کیا ہے، جیسے سجن، موہن، جانا، منہرن، پپو، شوخ، گل بدن، صنم، جانی اور دوست وغیرہ۔ سراج کے کلام میں حسن و عشق اور توحید و معرفت کے موضوعات اہم ہیں۔ سراج نے اپنی غزل میں چندر بدن و مہیار کو بطور تلمیح استعمال کیا ہے۔ سراج کا کلام ایہام گوئی سے پاک ہے اور جذب و سرمستی کی کیفیت ملتی ہے۔ سراج نے شاعری میں ولی سے استفادہ کیا۔ وہ اپنی زندگی میں ولی کے جانشین کی حیثیت سے معروف ہو گئے تھے۔ سراج دکن میں استادی کے رتبے کو پہنچے۔ اردو شاعری سراج کے لیے جذبات کا از خود چھلکاؤ تھا۔ ولیم ورڈز ورتھ۔ عبدالقادر سروری نے سراج کو سراپا رہن عشق کہا ہے۔ ولی نے اس زمین میں جو کچھ سبزے لگائے تھے، سراج نے ان کو اپنی توجہ کے پانی سے سیراب و شاداب کیا۔ رام بابو سکسینہ۔ عبدالقادر سروری نے ولی کی شاعری کو واہ اور سراج کی شاعری کو آہ کہا ہے۔ سراج اورنگ آبادی کی تصانیف۔ سراج کا ایک اردو اور ایک فارسی دیوان ہے۔
کلیات سراج پہلی دفعہ عبدالقادر سروری نے مرتب کر کے شائع کیا۔ کلیات سراج میں 11 مثنویاں، 516 غزلیں، 1 قصیدہ اور 9 رباعیات وغیرہ شامل ہیں۔ مثنوی بوستان خیال 1160 ہجری۔ یہ سراج کی سب سے مشہور مثنوی ہے۔ یہ ایک طویل عشقیہ مثنوی ہے۔ سراج نے بوستان خیال کو صرف 2 دن میں مکمل کیا تھا۔ بوستان خیال کو سراج کی آپ بیتی بھی کہا جاتا ہے، جس میں ایک ہندو لڑکے سے ان کے عشق کا حال بیان ہے۔ بوستان خیال دکنی شاعری کا شاہکار ہے۔ کوئی دکنی مثنوی اس کے رتبے کو نہیں پہنچتی۔ یہ شاعرانہ کمالات کا مجموعہ ہے۔ بوستان خیال میں عاشق و معشوق دونوں ہی مرد ہیں۔ اس کا ہیرو ایک سردار زادہ ہے جو حسن میں یوسف ثانی ہے۔ بوستان خیال اس کا تاریخی نام ہے، جس سے سن تصنیف 1160 ہجری نکلتا ہے، اور اس میں 1160 اشعار بھی ہیں۔ سید عبداللہ نے بوستان خیال کو عاشقانہ آپ بیتی کہا ہے۔ بوستان خیال کو احتشام حسین نے آپ بیتی کے انداز کی مثنوی کہا ہے۔ سراج کو صوفی شاعر کی حیثیت سے بھی جانا جاتا ہے۔ سراج کا انتقال اورنگ آباد میں 1764 عیسوی میں ہوا۔ شکریہ۔